جو بات نہیں کرنا چاہتے تھے الیکشن کی دھاندلی کے اوپر، وہ اب بات تو ہے نہیں ہے. بند کر دیں عمران کو، آڈیو نہیں آ رہی اس کی. عمران کی 14 مہینے کوشش کرتے رہے، بات بھی نہیں سنتے تھے. اب نہ تو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں، اس کو آزاد کروانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، سب کچھ تیار ہو گئے سوائے نواز شریف کے استعفے پہ. میرے پاکستانیوں، اگر آپ سڑکوں کے اوپر نہ آتے، اگلا الیکشن اس سے زیادہ دھاندلی والا الیکشن ہونا تھا. کیونکہ جب آپ ایک جرم کی سزا نہیں دیتے، اللہ کا قانون ہے سزا اور جزا. اللہ نے فیصلہ کیا جنت اور دوزخ. اللہ نے زمین پہ جو بھی حکومت ہے اس کا سب سے بڑا جو شریعت کے اندر سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انصاف. اور انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی کا مطلب کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر. جب ایک معاشرے میں ایک قانون طاقتور کے لیے اور ایک کمزور کے لیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے تھا اور ایک کمزور کے لیے تھا. تو ہم تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے. یقین کریں اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں. یہ وہ ملک ہے جو غریب ممالک کی امداد کر سکتا ہے. ہم یہاں سے ایڈ دے سکتے ہیں دوسرے ملکوں کو. ہم اس ملک سے یہاں اپنے ڈاکٹرز بھجوا سکتے ہیں غریب ملکوں کو. ہم ہندوستان جدھر غربت ہمارے سے زیادہ ہے، ہم ہندوستان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ اتنا زیادہ اللہ نے اس ملک کو دیا ہے. لیکن جس ریاست کے اندر سزا اور جزا کا قانون نہ ہو، تو نبی نے کہا تھا کہ ہمارے سے پہلے بڑی قومیں آئیں برباد ہوئیں. قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا قرآن میں کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. وہ کیا حکم تھا اس کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آپ سب جو یہ جدوجہد کر رہے ہیں، یہ الیکشن اس کا ایک حصہ ہے. آپ اصل میں پاکستان میں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نکلے، ایک حقوق کی جنگ کے لیے نکلے. حقیقی جمہوریت کا مطلب جتنی بہتر جمہوریت اتنے زیادہ حقوق، اتنے زیادہ لوگ آزاد ہیں. میں نے کیونکہ آپ سے زیادہ میں ساری دنیا میں پھرا ہوں، میں آپ کو یقین دلاؤں کہ پہلی دفعہ جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا، سوئٹزرلینڈ گیا، وہ ملک جو جمہوریت چلتی ہے، پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ انسان کو کیسے اس کی جمہوریت مکمل طور پہ تحفظ دیتی ہے. اس کے رائٹس ہیں. میں پہلے بیٹھا ہوں کہ ان کے جانوروں کے حقوق ہیں. آپ حیران ہوں گے، آپ پاکستانیوں سے زیادہ مغرب میں جانوروں کے حقوق ہیں. جانوروں سے اگر آپ بہت تشدد کریں جو پولیس نے اس دن یہاں کیا تھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، صرف جانوروں، انسانوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پولیس والے سارے جیل میں ہوتے ہیں اور جنہوں نے حکم دیا تھا وہ بھی جیل میں ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ معاشرے آگے بڑھ گئے ہیں. انسان آزاد ہے. انسان جب آزاد ہوتا ہے وہی اوپر جاتا ہے. غلام تو بہتر غلام بنتا ہے. آزاد انسان
ایک بڑی قوم بناتا ہے. جب مدینہ کی ریاست دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نے بنائی تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ قانون کی بالادستی. لوگوں کو تحفظ دیا قانون نے. میں نے کتنے واقعہ پڑھے کہ طاقتور نے جب کوشش کی کمزور کے اوپر تشدد کرنے کی تو اس کو معاف نہیں کیا گیا. ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے پاس سفارش آئی کہ جی یہ تو قریش کی لڑکی ہے, اس نے چوری کی ہے, اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کو بھی میں سزا دیتا. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگوائے تھے, اپنے بیٹے کو. تو یہ ہوتا ہے انصاف کا نظام جو انسانوں کے اندر فرق نہیں کرتا. جس جنگ میں ہم پڑے ہوئے ہیں یہ فیصلہ کن جنگ ہے. یا ہم آزاد ہوں گے یا ان شریف خاندانوں یا دوسرے جو خاندان ہیں ان کی غلامی کریں گے. یا ہم آزاد ہوں گے یا غلام ہوں گے. اور یہ تحریک جس میں آپ شامل ہیں, بس یہ جو تحریک میں ہم شامل ہیں یہ پاکستان کے لیے اتنی اہم تحریک ہے جتنی تحریک پاکستان تھی پاکستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے. جتنی بہتر جمہوریت اتنے لوگ آزاد, اتنے وہ ترقی کرتے ہیں. یہ دنیا کی انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے. مغرب ہمارے سے آگے صرف ایک وجہ سے نکلا کہ مغرب کے اندر جمہوریت آ گئی اور ہم جمہوریت سے شروع ہو کے بادشاہ تک پہنچ گئے. اور جو ایک ڈیٹ ہے مسلمانوں کی تاریخ میں 1250-53 جبکہ جو منگولین کی فورس تھی اس نے بغداد کو تباہ کیا. اس کے بعد مسلمان کی تاریخ بدل گئی. مغرب میں جمہوریت کی طرف چلے گئے, میگنا کارٹا آ گیا برطانیہ میں. انہوں نے اپنے جمہوریت کیا تھی, انہوں نے اپنے جو حکمران تھے ان کو قانون کے نیچے لے گیا ہے, ان کے اوپر قانون لگا دیے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. وہ آہستہ آہستہ جمہوریت کی طرف جاتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. امریکہ میں کانسٹیٹیوشن آ گئی, امریکن کانسٹیٹیوشن. فرانس میں ریولوشن آ گئی. ان ممالک کے اندر جمہوریت کی طرف چلے گئے. اپنے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر یا بادشاہ اس کو قانون کے نیچے لے آئے اور ہم بادشاہت کی طرف چلے گئے. شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال مسلمانوں کی تباہی کی ایک ہی وجہ بیان کرتے ہیں دونوں, بادشاہت. کہ بادشاہت نے مسلمانوں کے ریاستوں کو تباہ اور کمزور کر دیا. تو آج ہم اس کو تبدیل کرنے کے لیے نکلے. ہمارے ملک میں یا تو ملٹری ڈکٹیٹر آتے تھے, وہ جمہوری بننے کی کوشش کرتے تھے اور جمہوریت بننے کی کوشش کرتے کرتے نظام تباہ کر دیتے تھے, اور یا پھر جمہوری لیڈر آتا تھا اور وہ بادشاہ کو ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتا تھا, جو نواز شریف کر رہا ہے. جو میں آپ کو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. پولیس پکڑ کے کسی کے کارکنوں کو جیل میں نہیں ڈال سکتی جب تک کہ وہ کوئی قانون نہ توڑے. دہشت نہیں پھیلا سکتی. یہ پولیس دہشت گردی نہیں کر سکتی حکمرانوں کے کہنے پہ. ہم نے پختونخوا کے اندر فیصلہ کیا کسی قسم کی سیاسی انتقامی کارروائی پولیس کو نہیں کرنے دیں گے. آج کوئی مجھے بتا دے کوئی جھوٹی ایف آئی آر کٹوائے کسی کے اوپر. یہ جس طرح نون لیگ ہمارے کارکنوں کو پکڑی ہے پنجاب میں, ہم ان کے کارکنوں کو پختونخوا میں پکڑ سکتے ہیں. ہم جب چاہے کیس کر کے جیلوں میں ڈال دیں. لیکن ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کریں گے. ہم اپنی پولیس کو تباہ نہیں کریں گے. ہم اپنی پولیس سے غلط کام نہیں کروائیں گے. ہم یہ تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست نہیں کریں گے. لوگوں کو بیچاروں کو عام آدمی کی زندگی
انہوں نے عام آدمی کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے. طاقتور ظلم کرتا ہے, انتقامی کاروائی کرتا ہے. پنجاب سندھ میں خاص طور پہ جھوٹے کیس کر دیتا ہے, بیچارہ غریب آدمی تھانے کے چکر لگاتا ہے, ماریں پڑتی ہیں, اس کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے, پٹواری ساتھ مل جاتا ہے طاقتور کے, غریب کی زمین چلی جاتی ہے, وہ کچہریوں کے چکر مارتا ہے, کوئی سننے والا نہیں, اس کے پاس پیسے نہیں. اس نظام کے خلاف آپ نکلے. آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ پاکستان کو تبدیل کرنے کی, آزاد کرنے کی جدوجہد ہے. یہ جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں تحریک پاکستان ہے, وہی تحریک اب چل رہی ہے. ایک جمہوری پاکستان, آزاد پاکستان, عوام کے حقوق دینے والا پاکستان. کوئی پولیس والا آپ کے اوپر جھوٹا کیس آپ کی کاروائی کر کے آپ کو جیل میں نہیں ڈال سکتا. ایک پولیس والے کو پکڑ لیا اور اس کو جیل کی سزا ہو گئی کہ اس نے کسی کے اوپر جھوٹا کیس کیا, یا جس نے ایم این اے نے یا وزیر نے یا شہباز شریف نے جھوٹا کیس کروایا, سب جیل میں جائیں گے. شہباز شریف بھی, نیچے پولیس والا بھی, 3 دفعہ جیل میں چلے گئے. اب دیکھیں کچھ نہیں ہوگا, کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو ہاتھ لگانے کی. اب اگر یہ ماڈل ٹاؤن کا حادثہ جب ہوا اور بے قصور لوگوں کے اندر گولیاں چلائیں, اگر اس وقت سیدھی سزا دی جاتی شہباز شریف سے لے کے نیچے جنہوں نے وہ حکم دیا تھا, جو پولیس کے انچارج تھے, ان کو اگر سزا مل جاتی, یہاں وہ تشدد نہ کرتے جو انہوں نے کیا اس دن, ان کی جرأت نہ ہوتی. اور اگر ہم نے اب کھڑے ہو کے فیصلہ کیا قوم نے کہ جن نے اس دن 14 لوگوں کو قتل کیا, شہید کیا, اس کے علاوہ 45 لوگوں کے جسم پہ گولیاں ماری, گولیاں, ربر بلٹس نہیں, گولیاں, اور 500 لوگ زخمی, ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں لوگوں کی, برے حال ہے. جب تک جن لوگوں نے ان سے یہ کیا ان کو ہم سزائیں نہیں دیں گے, یاد رکھیں کسی کی زندگی آپ کو کسی کو تحفظ نہیں ملے گا. ہمیشہ اس ملک کی سیاست یہ رہے گی کہ آپ الیکشن جیت کے آئیں, داندلی کر کے آ جاؤ, پیسہ خرچ کر کے آ جاؤ, لوگوں کو خرید کے آ جاؤ, ڈنڈا بردار فورس رکھ لو, لوگوں کو مارو پیٹو ڈراؤ, الیکشن جیت جاؤ. الیکشن جیت کے پھر ظلم کرو, مخالفین پہ ظلم کرو, اور جو 2 نمبر لوگ ہو, چور اور ڈاکو جو آپ کی مدد کریں ان کو بڑے بڑے عہدے دے دو, نوازو, پیسہ کھلا دو. یہ ہے پاکستان کی سیاست. اور اس لیے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا, پیچھے جا رہے ہیں, مقروض ہوتا جا رہا ہے ملک. بچوں کے لیے پیسہ نہیں ہے تعلیم دینے کے لیے, ہسپتالوں میں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, عدالتوں کا برا حال ہے. ملک پیچھے جا رہا ہے, پیسہ ہی نہیں ہے عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. یہ میٹرو بنا دی, بڑی کمیشن کھا لی, میٹرو سے بھی کبھی کوئی ملک بنا. میں پھر سے آپ کو پاکستانیوں بار بار مثال دوں گا کہ جرمنی اور جاپان بڑے بڑے پل تھے, بڑی بڑی بلڈنگز تھیں, بڑی بڑی میٹرو تھی, ٹرین سے. دوسری جنگ عظیم میں ایک بلڈنگ شہر میں نہیں کھڑی تھی, سب تباہی تھی. اتنی بمباری ہوئی کہ شاید ہی کوئی بلڈنگ کھڑی نظر آتی تھی, شاید ہی کوئی پل تھا جو کھڑا تھا. 10 سال میں دونوں قومیں پھر کھڑی نہیں ہو گئی. اتنی ترقی کی کہ آج دونوں قومیں 20 سال میں اکنامک جائنٹس بن گئی, یعنی جن کو ہم کہتے ہیں ٹائیگرز بن گئے, ایشین ٹائیگرز بن گئے. جاپان سب سے زیادہ دنیا میں آج دوسرا یا تیسرا امیر ترین ملک ہے. جرمنی سب سے امیر ملک ہے یورپ میں. تو کیسے ہوا؟ کیونکہ ان کے لوگوں نے, ان کے حکمرانوں نے, ان کے اسٹیٹسمین نے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کی, میٹرو پہ نہیں کی. انسانوں کے اوپر آپ پیسہ خرچ کریں, ان کو تعلیم دیں, ان کی دیکھ بھال کریں, وہ خود ہی میٹرو بنا دیں گے, وہ خود ہی پل بنا دیں گے. کبھی پل یعنی پل بنا کے یا میٹرو بنا کے کوئی قوم نے ترقی نہیں کی. قوم ترقی کرتی ہے جب قوم کے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرے, اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اس طرح کے حکمران آئیں گے. اربوں روپیہ ان کا باہر پڑا ہے. سب سے بڑے انویسٹر, ایشین انویسٹر انگلینڈ کے اندر شریف کا خاندان ہے, اور باہر
اب تک اس نے 80 کروڑ روپیہ خرچ کر چکا ہے باہر کے دوروں میں کہ جی میں سرمایہ کاری پاکستان لا رہا ہوں. میاں صاحب اپنی پیسہ یہاں لے آئے تو باقی سرمایہ کاری خود ہی ہو جائے گی. اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے اور سرمایہ کاری کے لیے تو یہ تب ہوگا جب قوم حکمرانوں کے اوپر قابو پائے گی, ان کو قانون کے نیچے لے کے آئے گی. قوم ایک آواز میں بولے گی کہ نہیں, آپ کے لیے ایک قانون اور ہمارے لیے دوسرا قانون نہیں ہے. آپ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ ہم کیوں ٹیکس دیں؟ سارا ٹیکس عوام سے لیتے ہیں مہنگائی کر کے, کیونکہ پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, تو سارا ٹیکس بیچارہ عوام پہ, ہر چیز مہنگی, ہر دوسرے دن چیز مہنگی. اور اگر آپ نے یہ جو بجلی کے بل آئے ہیں, ابھی اگر آپ اس کے اوپر آواز بلند نہیں کریں گے, آپ نہیں پروٹیسٹ کریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مہینے 2 مہینے کے بعد بجلی اور مہنگی ہوگی. ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بجلی اور مہنگی ہوگی, اس کے بعد اور مہنگی ہوگی. تو جب آپ اگر انسان بنیں گے, انسان اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. نہیں تو وہ آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھیں گے اور سمجھتے ہیں کہ آپ بھیڑ بکری ہیں. آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے جا کے کسی یورپین, کسی ڈیموکریسی کے, ہندوستان بھی اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر جھوٹ بولے اور بچ جائے, ناممکن ہے. ایک جھوٹ تو بولے جا کے, اوتھ ہوتی ہے کہ میں سچ بولوں گا. پرائم منسٹر جا کے جھوٹ بولنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے لیڈرز کو عوام دیکھتی ہے کہ وہ لیڈر اگر تو وہ اس سٹینڈرڈ کا ہے, اگر وہ لیڈر جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ خود نہیں کر رہا, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں آخر میں میری کوشش یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ اتنے نہیں کہ اتنے سے لوگ ہو. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے لوگ, آپ دیکھیں کیسے بڑھتے ہیں. یہ آپ دیکھنا کل انشاءاللہ اسے دگنے ہوں گے, اس کے بعد 3 گنا زیادہ ہوں گے. لیکن یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ سارے پاکستان کے لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ انسان ہیں, آپ جانور نہیں ہیں, آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. آپ کے حقوق ہیں, انسان کے حقوق ہوتے ہیں. آپ کو پولیس والا, کوئی بھی پولیس کو آپ کے خلاف غلط استعمال نہیں کر سکتا, اس کو سزا ملنی چاہیے. آپ کا حق ہے تعلیم, یہ آپ کا حق ہے. آئین کہتا ہے کہ انسانوں کو, ہر پاکستانی کا حق ہے تعلیم لینا. کیوں نہیں؟ کیوں سب سے زیادہ تقریباً 55 لاکھ بچے ہیں جو اسکولوں میں نہیں ہیں. دنیا میں اتنی زیادہ ریشو نہیں. یعنی ہم آگے کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو غریب آدمی اگر جائے کسی ہسپتال میں اس کا علاج کروایا جائے اور مفت کروایا جائے, یہ آپ کا حق ہے. لیکن کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم بحیثیت قوم اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یہ ہمارا حق ہے کہ جب طاقتور کے سامنے غریب آدمی کھڑا ہو اس کو انصاف ملے. حکومت اس کے لیے وکیل کر کے دے. غریب آدمی کدھر سے وکیل کر سکے؟ اس کو جس طرح برطانیہ میں یا یورپ میں لیگل ایڈ حکومت پیسے دیتی ہے انصاف دینے کے لیے. حکومت پیسے دیتی ہے اگر بے روزگار ہو, حکومت پیسے دیتی ہے اس کو جب تک روزگار نہیں ملتا. حکومت ذمہ داری لیتی ہے تعلیم کی, مفت علاج کی غریب آدمی کے لیے. اس کو کہتے ہیں فلاحی ریاست, جو قائد اعظم کی سوچ تھی کہ پاکستان نے بنا تھا ایک فلاحی ریاست. تو یہ اگر ہم اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, ہم چپ کر کے اپنا سوچیں گے اور مجھے یہ کہیں گے عمران صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, دھرنا ہمارے اسکول بند ہیں, ہماری وجہ سے تو نہیں بند. یا وہ کہہ جی ہم کام پہ نہیں جا سکتے, ہماری وجہ سے تو نہیں جا سکتے. ہم اس قوم کو زندہ کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کی اصل شکل آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب بھی ایک دوسرے سے نورا کشتی کھیلتے رہتے ہیں, جیسے ہی ان کے مفادات کے اوپر ان کو خوف ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہونے لگے ہیں, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ چھوٹے سے ظالم طبقہ جو اس ملک کے اندر, جس کو اسٹیٹس کو کہتے ہیں, ملک میں کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے سارے وسائل کے اوپر, کھا رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ وہ بھی پیسے کھا رہے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہیں. ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں, سیاسی طور پہ بیان دے دیں گے کہ میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال دوں گا اور میں بال سے گھسیٹوں گا.
لیکن کیوں نہیں گھسیٹا؟ کدھر ہے پیسہ؟ 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے، 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے. کیوں نہیں کاروائی کرتے واپس لانے کی؟ اب تو انٹرنیشنل قانون ہے. جس وقت اب کسی پاکستانی کے اوپر ایک کاروائی کریں گے کہ جی اس نے یہ پاکستانی ہے، اس کا پیسہ باہر پڑا ہے، اس پاکستانی کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ پیسہ اس نے جائز کمائے یا ناجائز ہے. آپ کو نہیں ثابت کرنا پڑتا. یہ 2011 میں قانون نکلا ہے. تو یہ جو 200 ارب ڈالر ہے، فوری طور پہ پاکستانی گورنمنٹ کو کہنا چاہیے ہمیں بتائیں کہ کون کون یہ لوگ ہیں، کتنا ان کے پاس پیسہ ہے، ثابت کریں کہ انہوں نے پیسہ کدھر سے کما کے وہاں پہنچایا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ یہ جو بیٹھے ہوئے اسمبلی میں یہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا پیسہ باہر سوئس بینکوں میں پڑا ہوا ہے. کبھی یہ ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کو. آپ جب تک ہم سب مل کے جدوجہد نہیں کریں گے، یہ کرپٹ مافیا کا مقابلہ نہیں کریں گے، اسی طرح ملک چلتا رہے گا. وہ قرضے لیتے رہیں گے، ساروں قرضے کا بوجھ آپ پہ ڈالیں گے مہنگائی کے ذریعے. قوم غریب ہوتی جائے گی، چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے گا. تو آخر میں یہ جو جنگ ہے، دھاندلی اس کا ایک حصہ ہے. دھاندلی کے ذریعے یہ مافیا اسمبلیوں میں پہنچتا ہے، دھاندلی کے ذریعے یہ پرائم منسٹر بنتا ہے نواز شریف، دھاندلی کے ذریعے اس کے وزیر آتے ہیں، اور اس کے بعد بجائے آپ کی خدمت کرنے کے، کیونکہ آپ کی ووٹ سے تو آئے نہیں ہیں، وہ پھر پیسہ بناتے ہیں. جس پیسے سے وہ الیکشن، جس 2 نمبر پیسے سے الیکشن لڑتے ہیں، وہ پاور میں آ کے پیسہ واپس بناتے ہیں. اور اگر ہم نے اس سسٹم کو چیلنج نہ کیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نواز شریف کے بچوں کی آپ غلامی کریں گے. آپ کے بچے، یہ سسٹم ایسا ہے، انہوں نے بنائی سسٹم ایسے دیا ہے کہ اس میں شریف آدمی آ ہی نہیں سکتا الیکشن میں. اس میں پڑھے لکھے لوگ پروفیشنل الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. سسٹم ہی ایسا ہے کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو، ڈنڈا نہ ہو، ناجائز پیسہ نہ ہو، آپ نہیں لڑ سکتے الیکشن. تو جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا الیکشن کا، اور الیکشن میں سارے قانون ہیں لیکن وہ اپلائی نہیں کیے جاتے کیونکہ طاقتور ان قانون کو چلنے نہیں دینا چاہتا. اور قانون سب ہے، چلیں گے نہیں وہ. یہی لوگ اسی سسٹم سے بار بار آتے رہیں گے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتنی دفعہ یہ اقتدار میں آئے ہیں. نواز شریف 30 سال سے اقتدار میں آ رہا ہے، اور اس کو جب ہٹاتا ہے تو الیکشن میں نہیں اسے ہٹا سکتے، اس کو ہٹایا. عوام اپنی ووٹ سے اس کو نہیں نکال سکتی کیونکہ